یہ بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہی جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال. یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا. باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم. ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے. وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے. مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا. خاکم بدہن، جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے، اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے. لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں. اپنی جو بھی ہماری بساط ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا. بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں. میں اب اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمر ہمت کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ، پھر مل جل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اس عظیم الشان جلسے کی کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ علمی اور ذہنی افق پر مستقبل اور حال اور جو ماضی گزرا اس کا یادگار سفر طے کیا. الحمدللہ. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے، ایک مصطفیٰ انصاری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ there is no religious tolerance in Islam for other faiths. How can we refute this allegation in the light of the teachings of Holy Quran? ٹالرنس اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے فیتھس کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا؟ کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے. ٹالرنس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہندوستان ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، پوری اسلامی تاریخ. دوسرا سوال، what is the difference between دعوت اسلام and missionary church? Please mention. دعوت اسلام اینڈ missionary church. دیکھیے، 2 قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہیں. ایک مشنری ہے، ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف. ان کے پاس کوئی نظام کا کیا، قانون ہی کوئی نہیں. تو سینٹ پال نے قانون ہی ختم کر دیا تھا. لہذا کرسچینٹی از دا ریلیجن وچ ہیز نو لا. کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں، بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں. تو مشنری جو ہوتی ہیں وہ صرف عقیدہ پھیلاتے ہیں، یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں. اور ریولوشنری دعوت ہوتی ہے کہ جو ایک ریولوشن لانا چاہتی ہے، نظام بدلنا چاہتی ہے. اسلامی دعوت ریولوشنری ہے. جیسے کمیونسٹ عبادت دعوت تو وہ بھی دیتے تھے، مارکسزم کو پھیلاتے تھے. میں بیان کر چکا ہوں جہاد کے مختلف مراحل میں. اگر لوگ مارکسزم کے قائل نہ ہوتے، پھر وہ مل جل کر ایک کمیونسٹ پارٹی نہ بنتے، تو ریولوشن کیسے آتا؟ تو ایک ہے مشنری سٹائل آف دعویٰ،
دعوت اور ایک ہے ریولوشنری ٹائپ آف دعوت. تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں ریولوشنری اورینٹیشن والی ہے. سید اسد صاحب وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو واٹ آر دی میجر اسٹیپس ٹو بی ٹیکن فار دی بیٹر فیوچر آف امت مسلمہ؟ ڈو وی نیڈ اینی لیڈر فار دیٹ؟ میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دعوت نہ دے سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. دیکھ لو اس میں کوئی ریپریشن نہیں ہے, دیکھ لو یہاں ایکویلٹی ہے, مساوات ہے, دیکھ لو یہاں پر سوشل سیکیورٹی ہے, کسی شخص کی بنیادی ضروریات, ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت اسٹیٹ کے ذمے ہے. یہ سیکیورٹی جو آج ہمیں کہا جاتا ہے سوشل سیکیورٹی اسکینڈینیوین کنٹریز کی بہت بڑی ہے, یہ سب سے پہلے مکمل ترین سوشل سیکیورٹی تو خلافت راشدہ میں قائم کی گئی تھی. بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ طے ہو گئے, اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی پروونشل صدر مقام کا, وہاں دیکھا ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے کہا گورنر سے یہ کیا معاملہ ہے, یہ جوان ہوتا تو تم اس سے جزیہ لیتے, اور یہ بوڑھا ہے تو تم نے چھوڑ دیا بازار میں اس کو کہ بھیک مانگے, اس کا وظیفہ مقرر کرو. یہ نظام تھا جو دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح ریپرزینٹ کر سکے, اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی کر سکے نوع انسانی کے سامنے, اس وقت تک یہ سزا جو ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہونا تو دور رہا, کمی بھی نہیں آئے گی اس میں. فضل محمود سرکاری ملازم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وائی ڈیڈ ہٹلر کل جیوز انڈسکریمنیٹلی when a large number of them were innocent and believed in the oneness and the supremacy of Almighty God? Does our Islam justify the same? اصل میں ہٹلر نے محسوس کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں شکنجے میں لے لیا ہے. ان کے جو فائنینشل جو ٹینٹیکلز ہیں بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے they are controlling us. They are controlling our destiny. اس لیے اس نے ان کو ایریڈیکیٹ کیا ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کو اس طرح ختم کر دیا جائے, بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوتے ہیں, ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی. اس لیے انہیں ذمہ کہتے ہیں. ذمہ کا مطلب کیا, ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی, ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی, ان کے پرسنل لا کی آزادی کی, ان کی مذہبی آزادی کی پوری ذمہ داری لیتی ہے ریاست. زبیر حسن صاحب سروس کرتے ہیں. عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا, مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے. کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, دشمن تو تمہارے یہودی ہیں, ہم نہیں؟ کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ جب یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے, اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. میں نے ایک تقریر کی تھی اور کتابچہ میں لکھا تھا ٹو کرسچینز ود لو, کہ بھئی حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریباً وہ سب کچھ ہم بھی مانتے ہیں. ان کی ورجن برتھ, کنواری مریم سے پیدا ہوئے, ان کا کوئی باپ نہیں ہے, ہم بھی مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہیں. ان کے میریکلز قرآن نے جس قدر تفصیل سے دیے ہیں ہم مانتے ہیں. ان کی ascension to heaven کہ وہ چلے گئے آسمان کے اوپر, ہم بھی مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہیں. بس فرق کیا ہے, تم سمجھتے ہو سولی چڑھے, اس پر مر گئے, اور پھر بعد میں ریزریکشن ہو گئی اور پھر چلے گئے. ہم کہتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں. لیکن یہ کہ ascension to heaven is common, his second coming is common. عیسائی بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں, خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا,